Don't forget, like, subscribe and share. Today, PhD and famous Islamic scholar Dr. Mufti Rashid Ahmed Alvi. بسم اللہ الرحمن الرحیم. بالکل آپ یوں سمجھ لیں جیسے کئی مرتبہ آپ نے دیکھا ہوگا کہ کوئی آدمی ایک رسی کے ساتھ لوہے کا مقناطیس باندھے ہوئے تیزی سے جا رہا ہوتا ہے اور دیکھنے والا دیکھتا ہے شاید اس کو کوئی کام ہے اس لیے جلدی جلدی جا رہا ہے، حالانکہ اس کا کوئی کام نہیں ہوتا. اس کا کام یہی ہے کہ بس وہ تیزی سے اس لوہے کو اور دھاگے کو کھینچتا ہوا چلا جائے، یہی اس کا کام ہے. اور وہ جتنا زیادہ پھرے گا اتنا زیادہ اس کو فائدہ ہو جائے گا، چونکہ یہ جتنی ہماری مشینری ہے اس میں لوہے کے ذرات ٹوٹتے ہیں، نیچے گرتے ہیں، اور جب وہ آدمی ایک رسی کے ساتھ مقناطیس کو باندھ کے چلتا جا رہا ہے تو وہ لوہا اس کے ساتھ جڑ جاتا ہے. تھوڑی دیر کے بعد جمع ہوگا، لوہے کو اکٹھا کر کے ڈالے گا، پھر چل پڑے گا. تو اصل اس کا مقصد ہے لوہا اکٹھا کرنا، اور لوہا اکٹھا کرنے کا جو گر ہے اس کے پاس وہ ہے مقناطیس. اور اس مقناطیس کو لوہا لگانے کے لیے اس نے اس کو زیادہ سفر کرنا ہے تاکہ زیادہ لوہا لگ جائے. کبھی ایسا نہیں ہو سکتا کہ وہ بندہ بیٹھ جائے اور کہے خود ہی لوہا لگتا رہے، اور کبھی ایسا بھی نہیں ہوگا کہ وہ آدمی مقناطیس کے علاوہ ویسے ہی لوہا لے کے چل پڑے اس لیے کہ اس سے لگے گا نہیں. اور کبھی ایسا بھی نہیں ہوگا اگر ایک بار لوہا اس کے ساتھ چمٹ گیا ہے تو وہ اس کی پرواہ نہ کرے اور چلتا ہی چلا جائے. بظاہر دیکھنے والا سمجھتا ہے یہ تو بس جا رہا ہے، اس کو تو ادھر ادھر کی خبر نہیں ہے، لیکن تین چیزوں کی اس کو پوری خبر ہوتی ہے. نمبر ایک، میرا مقناطیس کام کر رہا ہے یا نہیں. نمبر دو، یہ مقناطیس میرے ساتھ جڑا ہوا بھی ہے یا نہیں. ایسا تو نہیں کہ رسی کھینچتا جا رہا ہوں مقناطیس پیچھے رہ گیا. اور نمبر تین، اگر اس کے ساتھ کچھ لوہا لگ گیا ہے تو اس کو میں نے سنبھالنا بھی ہے. یہ تین کام اس نے کرنے ہیں. لیکن دیکھنے والا اگر اس کو دیکھے تو یہی دیکھے گا بس بھاگتا جا رہا ہے. بلکہ پہلے وقتوں میں جب سائیکل کا دور ہوتا تھا تو لوگوں نے 2-3 مقناطیس و رسی کے ساتھ سائیکل کے پیچھے باندھے ہوتے تھے، بس وہ سائیکل چلا رہا ہوتا. اس کا سائیکل چلانا یا چلتے چلے جانا یہ اس کا کام ہے. جو لوہا اس کو لگے گا یہ اس کا روزگار ہے. اس کے سارے عمل میں متوجہ ہو کر کام کرنا یہ اس کی محنت ہے. اسی طرح اللہ تبارک و تعالی نے ہمیں جب پیدا کیا تو ہمیں دنیا میں بھیج دیا، چلو جاؤ بھائی اب ہم دنیا میں، اور دنیا میں لوہے کے ذرے کی طرح ہم بھی زمین میں گھسے ہوئے ہیں. کوئی لکڑی کی خدمت کر رہا ہے، کوئی مٹی کی خدمت کر رہا ہے، کوئی لوہے کی خدمت کر رہا ہے، کوئی روٹی کی خدمت. ہر بندہ لگا ہوا ہے. کوئی بندہ زیادہ محنت کر رہا ہے، کچھ کم کر رہا ہے. کوئی 12 گھنٹے کرتا ہے، کوئی 24 گھنٹے بھی لگا ہوا ہے. تو یہ ہم لگے ہوئے ہیں. ہم میں کوئی بندہ بھی ایسا نہیں جو فارغ ہو، اور اگر کوئی فارغ ہے تو ہم اس کو مان نہیں سکتے فارغ. حتیٰ کہ جس کو ہم فارغ مانتے ہیں اس سے بھی پوچھے تو وہ بھی کہیں نہ کہیں لگا ہوا ہے. تو یہ لگا ہوا ہونا، ہمارا مصروف ہونا اور محو ہونا کسی کام میں، تو یہ ہماری تخلیق کے بعد کی اللہ تعالیٰ کی طرف سے لگائی ہوئی ڈیوٹی ہے. ہم لگے ہوئے ہیں، لیکن اس ڈیوٹی میں ہمارا اصل کام کیا ہے؟ ہمارا اصل کام یہ ہے اپنے ایمان کے مقناطیس کے ساتھ عمل کے لوہے کو کھینچتے چلے جائیں. ایمان کے مقناطیس کے ساتھ عمل کے لوہے کو کھینچتے چلے جائیں. اگر آپ کا ایمان کا مقناطیس کام نہیں کرتا
تو عمل کا لوہا بھی ہاتھ نہیں آئے گا. اگر آپ کے ہاتھ میں عمل کا لوہا نہیں آیا تو آپ بھی بیکار، پھر کیا کر رہے ہیں؟ تو اس لیے اس دنیا میں جب بھی جو بھی جہاں بھی گھوم رہا ہے وہ کام لگا ہوا ہے، لیکن جو کام لگا ہوا ہے آیا یہ اس کا اصل مقصد ہے یا نہیں ہے، یہ ہم نے پہچاننا ہے. اگر تو ہمیں یہ یقین ہے کہ یہ اصل مقصد ہے تو اس کا مطلب ہے ہم کامیاب ہیں، اور اگر ہمیں یقین ہے کہ یہ مقصد نہیں ہے تو اس کا مطلب ہے ہم اپنا وقت، اپنا علم، اپنی زندگی ضائع کرتے چلے جا رہے ہیں. تو اللہ تعالیٰ نے یہ بات ہمیں 2 لفظوں میں سمجھائی، وَالَّذِينَ جَاهَدُوا فِينَا لَنَهْدِيَنَّهُمْ سُبُلَنَا، جو ہماری طرف آنا چاہے ہم اس کو راستہ بتا دیں گے. اب آپ کس میں مصروف ہیں یہ ہمارا اپنا مسئلہ ہے. آپ روپیہ کمانے میں مصروف ہیں، عزت بنانے میں مصروف ہیں، جسم کی توانائی میں مصروف ہیں، مٹی گارا بنانے میں مصروف. ہر بندہ لگا ہوا ہے، اور یہ لگے ہوئے بندے لگے رہتے ہیں جب تک اللہ کہتا ہے لگے رہتے ہیں، اور یہ اس وقت تک لگے رہتے ہیں جب اسرائیل علیہ السلام آ کر آپ کا سوئچ آف کر دیتا ہے. پھر آپ کا ہاتھ جدھر ہے بس ادھر ہی رہ جاتا ہے، پھر آپ کر کچھ نہیں سکتے. پھر آپ چاہیں گے کہ بھئی یہ جو چیز میرے ہاتھ میں دینے لگا تھا دے تو دوں، دے نہیں سکتے. پھر آپ اپنے منہ میں ڈالتے وقت یہاں ہاتھ رک گیا تو بس یہیں رک گیا. پھر آپ نے اگر کوئی کام شروع کیا تو بس وہیں پہ رک جائے گا، پھر آگے پیچھے نہیں ہوگا. بس وہیں پہ آپ رک گئے ہیں، اور جہاں رک گئے بس اعمال نامے میں وہاں پہ وہ فل سٹاپ لگا دیا جاتا ہے، چلو جی جو ہو گیا ہو گیا. اب اس کے بعد اگلا مرحلہ آتا ہے قبر میں، وہاں پہ وہ آپ کا رزلٹ اسیس کیا جاتا ہے کہ آپ نے کتنے دن میں کیا کیا کام کیے. وہاں رزلٹ بن رہا ہوتا ہے. جب وہ رزلٹ بن جاتا ہے اب اس رزلٹ میں ہر چیز کو دیکھا جاتا ہے. اس رزلٹ کی اناؤنسمنٹ ہونی ہے میدان محشر میں. وہاں جا کے ایک ایک بندے کو بلایا جائے گا، آ جاؤ بھائی، یہ تمہارے کام ہے، یہ تمہارے کارنامے ہیں، یہ تمہارا رزلٹ ہے. اس رزلٹ کے بدلے میں تمہاری کامیابی یا ناکامی وہ تمہارے آگے کر دی جائے گی. اس لیے قرآن کریم میں اللہ ذوالجلال نے فرمایا وَوَجَدُوا مَا عَمِلُوا حَاضِرًا، جو تم عمل کرو گے تمہارے سامنے پڑے ہوئے ہوں گے. تو اس لیے میرے محترم وَالَّذِينَ جَاهَدُوا فِينَا لَنَهْدِيَنَّهُمْ سُبُلَنَا، جتنی محنت کریں گے فائدہ آپ کو نظر آ جائے گا. دینی، علمی اور اصلاحی بیانات سننے کے لیے مفتی صاحب کے چینل کو سبسکرائب کریں.